جی بولیے. ثواب ہے. کیا ثواب ہے؟ ثواب بتایا گیا. جی کیا ہوتا ہے فرشتوں کے لیے؟ فرشتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کا تعارف یعنی کہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور فرشتے ایسے شخص پر فخر کرتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے. جی فرشتے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت؟ جی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں؟ خیر چلیے، امید کہ انشاءاللہ ابھی آپ لوگ جو درس ہوگا اس کو غور سے سنیں گے، اور اگلی کلاس جب ہوگی اس میں اگر جو بھی سوال ہو تو انشاءاللہ اس کے جوابات دینے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. خواتین بھی اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو تو پیپر میں وہ اپنا سوال لکھ کر وہ انشاءاللہ نیچے یہاں تک پہنچا سکتی ہیں. ان کی بھی جو بھی اشکالات ہوگی جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. تو بات کو طول دیے بغیر انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا اور اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ توحید یہ ہمارا مادہ ہے، ہمارا سبجیکٹ ہے، اور اسی سے متعلق انشاءاللہ چند باتیں ہم انشاءاللہ آج کے درس میں سنیں گے. دیکھیے مرد حضرات ہو یا خواتین ہو، کوئی بھی کتاب اس کا آغاز کرنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے، یا کسی کی تقریر کو سننے سے پہلے ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے. دیکھیے نام بہت زیادہ زبردست ہوتے، دلکش ہوتے ہیں. کوئی بھی کتاب کا نام ایسا ہوتا ہے کہ پڑھ لے اس کتاب کو، ہمیں سن لے تو اس کتاب کو پڑھنے کو جی چاہتا ہے. تو ہر اچھا عنوان رکھنے والی کتاب، یا پھر ہر وہ کتاب جس کی اچھی پرنٹنگ کی گئی، وہ ضروری نہیں کہ اس کے اندر صحیح معلومات. تو اسی لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے، یہ عادت ہونی چاہیے کہ جب کبھی وہ کوئی کتاب اٹھائے تو سب سے پہلے اس کتاب کو لکھنے والے کے تعلق سے ہمیں جانکاری حاصل کرنی. ورنہ یہ مشاہدہ ہے، کئی علماء کا یہ تجزیہ ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے ایسے ویسوں کی کسی کی بھی کتاب کو اٹھا لیا اور پڑھنا شروع کر دیا، گرچہ کہ ہم شروع میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صحیح العقیدہ ہیں، ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، ہم ان کی کتاب پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان کے جو بھی اشکالات ہیں اس کا جواب ہم دے سکیں، یا پھر ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تاکہ ان کا عقیدہ ہم معلوم کر سکیں، ان کا مسئلہ ہم جان سکیں. اور ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ان کا جواب دینا، یا پھر ان کی غلطیاں نکالنا، ان کی غلطیاں بتانا، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ سلسلہ لے کر تو شروع ہوتے ہیں لیکن یہ ختم ہوتا ہے گمراہی تک. گمراہ انسان ہو جاتا ہے. اسی ایسے بہت سارے لوگ، میں نے اپنے مشاہدے میں ایسے کئی لوگوں کو، میرا اپنا مشاہدہ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، جو دین سیکھنے کے نام پر، جو شریعت اسلامیہ سیکھنے کے نام پر ایسے لوگوں کے تقاریر کو انہوں نے سنا. میں پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، موجودہ ابھی بھی موجود ہے، تقریباً پچھلے 1-2 سال سے ان کا وہی طرز عمل ہے. اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند کہنے والے، اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر مضبوطی کے ساتھ چلنے والا کہنے والے لوگ، دعویٰ کرنے والے لوگ آج شیعیت میں منتقل ہو گئے. شیعہ وہ بن گئے والعیاذ باللہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غلط آدمی کا انتخاب انہوں نے کر لیا. شروع میں ان کی باتیں غلط لگنے لگی، لیکن کوئی نہ کوئی شوشہ ان کے ذہن میں ایسے ڈالا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ ایسے ڈالا جاتا ہے کہ وہیں سے وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. آج سوچتا ہے، کل اس کی بات پسند آنے لگتی ہے، اور رفتہ رفتہ وہ اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے، اس کے رب میں اپنے آپ کو رکھ لیتا ہے. واللہ یہ حقیقت. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شیعیت کے اندر انہوں نے داخل کر دیا. اللہ ہم کو سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو اسی لیے جو کوئی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لکھنے والے آتھر، رائٹر جو ہوتے ہیں، جن کو مؤلف یا مصنف کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہمیں مختصر طور پر ہی صحیح کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے. اور ہم جو کتاب یہاں پر پڑھنے والے ہیں وہ الاصول الثلاثہ، الاصول الثلاثہ یہ عقیدے کی بنیادی کتابوں میں سے اور ایک اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب جانی جاتی ہے، مانی جاتی ہے. یا پھر اس کو بعض اہل علم نے ثلاثۃ اصول
یہ بھی کہا گیا کتاب کے عنوان پر، اور اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن اس سے قبل اس کتاب کو لکھنے والے کون ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ان کے تعلق سے چند باتیں سمجھ لیں گے یا جان لیں گے۔ اس کتاب کو لکھنے والے شیخ الاسلام کا لقب پانے والے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ۔ دیکھیے یہ بہت بڑی ناانصافی، بہت بڑی ناقدری کہ وہ علماء جو ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے اور بنانے کی کوشش میں اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، اپنے عیش و آرام کو وہ قربان کر دیتے ہیں، ایسے علماء کا تذکرہ، ایسے علماء کا نام اور مشہور بڑے بڑے علماء کا نام بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں پہلی مرتبہ سنتے ہیں۔ وہی اگر ظلم یہ ہے کہ دوسرے اگر کوئی سیلیبریٹی ہو، اگر کوئی پلیئر ہو، کرکٹ کا اگر کوئی پلیئر ہو، فٹ بال کا کوئی پلیئر ہو، فلم ایکٹر ہو یا ایکٹرس ہو، اس کے نام اور ان کا رہن سہن، ان کے پورا ہسٹری جو ہے، ان کا پورا بایو ڈیٹا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی ناانصافی کی بات۔ وہ علماء جو ہمارے دین، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کی فکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں معلوم کرنا یہ میرا اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری، کیونکہ ہم اگر ہمارے محسنین کو اگر ہم نہیں جانیں گے، ہمارے تعلق سے مخلص کون ہیں، ہمارے بارے میں ہمارے خیر خواہ کون ہیں، اگر یہ بات مجھے اور آپ کو معلوم نہ ہو تو ہم کس کے پاس جائیں گے خیر خواہی حاصل کرنے کے لیے؟ تو معزز سامعین کرام، علماء سے ہم اپنا ربط رکھنا چاہیے، ان کے تعلق سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے، اور ان کی کیا کچھ قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو ہمیں جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ گزشتہ درس میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے لکھا کہ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں، ہمارے اسلاف جو علم انہوں نے حاصل کیا، ایسے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، سخت دھوپ میں سینکڑوں میلوں کا سفر انہوں نے کیا، پانی کی کمی، کھانے کی کمی، اور یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ اتنی زیادہ شدت پیاس کی انہیں ہوتی، پانی اس قدر انہیں ملتا نہیں تھا، پانی سے اس قدر وہ دور تھے کہ جب قضاء حاجت یعنی کہ وہ پیشاب کرتے تو پیشاب سے خون کے قطرات نکلا کرتے، جسم کا پورا پانی سوکھ گیا تو کیا ہوگا، خون کے قطرات ان کو نکلا کرتے تھے، ایک تو گرمی کی وجہ سے اور دوسرا پانی کی کمی۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے علماء تھے، ہمارے ائمہ تھے، جنہوں نے ایسی قربانیاں پیش کی اور دین کو ہمارے سامنے آسان بنا کر پیش کیا، اتنا آسان کہ ہم یہاں پر الحمدللہ سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، علماء کے تعلق سے اور خاص کر کے اہل السنہ والجماعہ کے یعنی کہ جو صحیح العقیدہ علماء ہیں، ان کے تعلق سے ہمیں واقفیت ہونی چاہیے، موجودہ دور میں ان سے اپنا ربط ہونا چاہیے، اور ان کی رہنمائی میں ہم بالخصوص دین کے مسائل میں ہم اپنی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے۔ بہرحال یہ جو کتاب لکھنے والے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عجیب و غریب ان کی زندگی تھی، بڑے آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی مقبولیت عطا کی، ان کے اخلاص کی بنا پر اور ان کی جو حسن نیت تھی، اچھی نیت تھی، اس کی بنیاد پر۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقام جہاں پر پیدا ہو، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور ان کے مقام بستی وغیرہ کے نام پہ ذکر نہیں کروں گا، جو اہم نکات ہیں، پوائنٹس ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ کیسے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو تھامنے کی وجہ سے، عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی کیسے مدد حاصل ہوتی ہے۔ 2-4 منٹ میں انشاءاللہ میں مختصر طور پر تعارف اور خلاصہ پیش کروں گا۔ اپنے مقام جہاں پر پیدا ہوئے تھے وہیں پر انہوں نے اپنے والد سے علم حاصل کیا، اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بلاد عرب میں، عرب کے اندر اس وقت تک ابھی سعودی حکومت بنی نہیں تھی، ابھی جو سعودی حکومت ہے وہاں پر سعودی عربیہ کے نام سے اس وقت ایسی کوئی حکومت نہیں تھی، الگ الگ خطے تھے، الگ الگ گاؤں کی شکل میں وہاں پر خطے تھے۔ تو ایک گاؤں میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، وہیں پر پلے بڑے، علم حاصل کیا، اور جب دیکھا کہ معاشرے میں شرک اور بدعت بہت زیادہ پھیلا ہوا، لوگ درختوں کی عبادت کر رہے ہیں، لوگ قبروں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، جب یہ ماحول انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی۔ اب جب توحید گویا کہ اس زمانے میں ان کے علاقے میں بالکل ہی اجنبی بن چکا تھا،
توحید لوگ بالکل اس کو جانتے ہی نہیں تھے. جب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں زیادہ دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں، تقریباً 250 سال پرانی بات ہے، ایسا نہیں کہ 500-600 سال پرانی بات ہے، نہیں، بلکہ تقریباً 250 سال پرانی بات ہے. تو وہاں پر لوگ توحید کو اجنبی سمجھنے لگے، اور لوگوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے کیا کیا، اپنی بستی سے نکال دیا اور کہا کہ یہ نئی دعوت ہم کو نہیں چاہیے، اگر اس دعوت کو ہم لیں گے تو خود آپس میں کیا ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا. اسی لیے اپنی بستی سے ان کو کیا کرنا پڑا، نکلنا پڑا. دین کی طلب لیے تھے اور عقیدے توحید کو لوگوں تک پھیلانا مقصود تھا. یہ نہیں دیکھے کہ مجھے اپنی جگہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، بلکہ وہ خوشی خوشی اپنی جگہ کو چھوڑے اور دوسرے علاقے میں چلے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے توحید کی دعوت کو شروع کیا، توحید کی دعوت کو عام کیا. وہاں کے سعود، ملک سعود کے نام سے، آل سعود کے نام سے جو خاندان مشہور ہے، جو سعود ہیں، انہوں نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے بہت زیادہ وہ متاثر ہوئے، اور انہوں نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو اپنی یہاں پر پناہ دی اور کہا کہ آپ یہاں پر رہیے، آپ دعوت کا کام کریے، ہم کیا کریں گے، آپ کی حمایت کریں گے، مالی اعتبار سے ہم آپ پر خرچ کریں گے. تو بہرحال وہاں پر جب رہ کر انہوں نے دین کی خدمت کی، توحید کے درس کو، توحید کی تعلیم کو انہوں نے عام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اس کی برکتوں کا نزول فرمایا. اور ہوا یہ کہ ارد گرد کے جو بھی لوگ تھے جو منتشر تھے، وہ سعود خاندان یا یہ جو قبیلہ تھا یا پھر یہ جو علاقہ تھا، ان سے ملنے لگے اور ان کے قریب آنے لگے، ان کی آبادی بڑھنے لگی. اب ظاہر سی بات ہے، گاؤں جتنا بڑا ہوگا اتنی زیادہ مضبوطی، اتنی زیادہ طاقت ان کے اندر آئے گی. جب یہ معاملہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے جو وطن والے ہیں، گاؤں والے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سے اتنے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور جب وہ اپنے دعوت کا کام کر رہے ہیں تو طاقت ان کی بڑھ رہی. اسی لیے ہم کیا کریں گے، ان کو اپنی بستی میں بلا لیں گے، جب وہ ہمارے پاس آ جائیں گے تو وہی کام کریں گے، پوری طاقت کیا ہو جائے گی، ہمارے پاس منتقل ہو جائے گی. یعنی کہ سیاست انہوں نے چاہی. لیکن ہوا یہ تھا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے جو سعود، آل سعود کے جو سب سے بڑے سربراہ تھے، انہوں نے ایک کانٹریکٹ کر لیا تھا، بلکہ ان سے وعدہ لے لیا تھا کہ آپ یہاں پر آئے، دین کی خدمت آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو ہم نے پناہ دی اس وقت میں جب لوگوں نے آپ کو دھتکارا، تو آپ ہم کو چھوڑ کر کہیں پر بھی نہیں جائیں. تو وہ اپنے وعدے پر باقی رہے، اور نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ اپنے وطن والوں کو، اپنی بستی والوں کو انکار کر دیا، اور وہیں پر وہ رہے، وہیں سے سلسلہ شروع ہوا. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مملکت العربیۃ السعودیہ کے نام سے جو حکومت قائم ہے، وہ اسی کی مرہون منت ہے، وہ اسی کی برکتوں کا نتیجہ. ایسا نہیں کہ وہاں پر مال بہت زیادہ ہے، ایسا نہیں کہ وہاں پر طاقت تھی، پہلے انہوں نے حکومت کو قائم کر دیا پھر اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر حکومت قائم کی، نہیں، بلکہ توحید کا جو پیغام وہاں پر پھیلا تھا، توحید کے پیغام کے ذریعے سے، توحید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کی، سربلندی عطا کی، وہاں پر کامیابی انہیں نصیب ہوئی. اور اسی سلسلے کے اندر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب بھی لکھی جو ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھنے والے ہیں. تو یہ بہت ساری، اس کے علاوہ بہت ساری قربانیاں ان کی زندگی پر، ان کے زمانے پر ذخیر موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی، لیکن چند ایک باتیں جو اہم ترین ان کی زندگی کے حالات میں سے جو اہم ترین ایک واقعہ تھا، اپنی بستی کو چھوڑ کر جانے کا، علم کے خاطر، توحید کے خاطر، دین کے خاطر، اس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو بہرحال معزز سامعین کرام، یہ جو کتاب ہمارے پاس ہے، اس کو لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کو کس لقب سے نوازا گیا؟ شیخ الاسلام، یعنی کہ اسلام کے شیخ، یعنی کہ اسلام کے سب سے بڑے شیخ. اور ان کو مجدد اسلام بھی کہا جاتا ہے. مجدد اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر 100 سالوں میں ہر 100 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گے جس سے دین کی بہت بڑی خدمت اللہ رب العالمین لے لے گا. تو اس زمانے میں، شیخ الاسلام کے زمانے میں، ان کو وہ لقب
اہل علم نے دیا مجدد اسلام، یعنی کہ اسلام کو دوبارہ تجدید کرنے والے، دوبارہ زندہ کرنے والے، دوبارہ لوگوں کے درمیان عام کرنے والے. یہ بڑے بڑے القاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو دیے گئے. یہ وہی نام ہے جن کی جانب نسبت کرتے ہوئے جو صحیح العقیدہ قرآن و سنت پر چلنے والے لوگ ہیں ان کو تانے دیے جاتے ہیں. کیا تانا دیا جاتا ہے؟ یہ تو وہابی ہیں. اور ذرا اگر چڑانا مقصود ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ جی وہابڑے بولتے ہیں یا پھر پکوڑے بولتے ہیں. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. حقیقت میں یہ جو دعوت ہے کس کی دعوت ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. اگر ان کو برا کہنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ محمدی کہنا ہوتا. لیکن اگر محمدی بول دیں گے تو نسبت کس کی طرف ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی کا بھی نام کیا تھا؟ محمد تھا. تو نسبت وہاں پر ہو جائے. تو چڑھانے والوں نے بھی بہت زیادہ دماغ لگایا. دیکھیے لوگ کہاں پر دماغ لگا لیتے ہیں. جی چڑھانے والوں نے بھی بہت زیادہ دماغ لگایا اور کیا کیا؟ نہیں، محمد کی طرف اگر ہم نسبت دیں گے تو لوگوں کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. باپ کے نام سے ان کو چڑھاؤ. لوگ کو کیا ہوتا ہے، انسانوں کو اپنے باپ کی جانب اگر کوئی تانا دے دے، چڑھا دے تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. انسان کو سامنے والے کو کتنا بھی آپ مار لو، برا بولو، وہ زیادہ غصے میں آئے گا لیکن زیادہ نہیں آئے گا. لیکن جیسے ہی گھر والوں پر جائے گا تو اس کا غصہ کیا ہو جائے گا؟ ساتوں آسمان پر چلا جائے گا. یہاں پر ہوا یہ. اور معلوم ہونا چاہیے کہ عبد الوہاب جو ہے اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو وہ لوگ جو اس نام کو بدلاتے ہیں، حقیقت میں وہ کس کے نام کو بدلاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بدل رہے ہیں. عبد الوہاب یعنی کہ وہاب کا بندہ. وہاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب اس کو وہابڑے بولنا یا پھر پکوڑے بولنا چڑھانے کے لیے گویا کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام میں تبدیلی کر رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین کے نام میں تبدیلی کرنا یہ کفر ہے. جانتے بوجھتے اگر کوئی ایسا کرتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بڑی آزمائشوں سے وہ گزرے. اور یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. یہ کتاب بڑی اہمیت کے حامل ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے کتاب کا عنوان میں آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد اہمیت میں آپ کو بتاؤں گا. ثلاثۃ اصول یا الاصول الثلاثہ. اصول یہ عربی کا لفظ ہے. اصول یہ پلورل جمع کا لفظ ہے اور اس کا سنگولر کیا ہے؟ اصل. دونوں بھی عربی لفظ. اس کا معنی اردو میں کیا آتے ہیں؟ جڑ، روٹ، جڑ. یعنی کہ الاصول الثلاثہ تین جڑ والی چیزیں یا پھر باتیں. ثلاثہ بولتے تین، یعنی کہ تین بنیادی باتیں، بنیادیں. بنیاد کس کو بولتے ہیں؟ جو بیسمنٹ ہوتا ہے، فاؤنڈیشن جس کو کہا جاتا ہے. یا پھر اگر ہم درخت کو اگر لے مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، درخت کا فاؤنڈیشن کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنی جڑیں ہوتی. تو جڑیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں درخت اتنا مضبوط ہوتا ہے. درخت اگر زمین میں مضبوط نہ ہو، جڑیں اس کی ہلکی پھلکی ہو یا اوپر ہو، ہوے کے جھونکے سے یا پھر تیز ہوا کے جھونکے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ گر جائے گا، یقینی طور پر گر جائے گا. یہاں پر ثلاثۃ اصول کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین اصول ایسے ہیں کہ اگر اس میں اگر ہم نے مضبوطی حاصل کر لی، اگر ہم اس میں مضبوط ہو گئے تو ہم اس بنیاد پر ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، وہ ساری چیزیں کیا رہیں گی؟ مضبوط رہیں گی. اگر ان باتوں میں ہمارے معلومات، ہمارے خیالات اور ہمارا علم مضبوط نہ ہو، اگر یہ باتیں ہم نہیں جانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ کمزور ہوں گے، کسی بھی وقت گر سکتے ہیں اور ضائع ہو سکتے ہیں. تو اصول کا مطلب یہی ہوتا ہے. اسی لیے جب جو بنیاد ہوتی ہے، فاؤنڈیشن، کوئی بھی گھر وغیرہ جو بنایا جاتا ہے، پہلے جو بنیاد ہوتی ہے اس کو بہت مضبوط کیا جاتا ہے. بہت زیادہ اس کے اندر پتھر وغیرہ رکھ کر اس کو پھونکا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. جی یہ بنیاد جو مضبوط بنائی جاتی ہے تاکہ عمارت جو بنتی ہے وہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، ٹھہرے، وہ باقی رہے. ویسے یہاں پر بنیادی باتیں ہیں. یہ بنیادی باتیں اگر اس کے اندر ہم نے مضبوطی حاصل کر لی تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں. اور یہ بنیادی باتیں اس کے اندر کیا ہیں، کس تعلق سے ہیں؟ یہ وہی ہیں جو قبر میں ہر مسلمان سے سوال کیے جاتے ہیں. قبر میں
اب قبر کی منزل کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس میں کامیاب ہو گیا تو وہاں سے اس کا بیڑا پار ہو گیا، یعنی کہ وہ کامیاب ہو گیا. اگر کوئی وہاں پر پھنس گیا تو پھر خلاص. صحیح روایت ہے کئی حدیثی کتابوں میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ مروی ہے. واقعہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرے ہوئے آدمی کے ساتھ قبر میں کیا حالت پیش آتی ہے اس کو ذکر فرمایا ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابہ کے جنازے میں شریک تھے. وہاں پر ابھی قبر مکمل طور پر تیار نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امام الانبیاء ہیں. اس دنیا کے اندر شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کی کیفیت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت. بیٹھ گئے نیچے، ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، زمین کو کھودنے لگے. انسان کیا ہوتا ہے کبھی بہت زیادہ فکر مند ہو، بہت کسی سوچ میں ہو تو کیا کرتا ہے، ہاتھ سے کوئی کام کرتا ہے، کہیں پر نظریں دیکھتا ہے، یہاں پر وہاں پر دیکھتا ہے. یہ انسانی کیفیت ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر نیچے کھودنے لگے. کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی نیچے دیکھتے، کبھی یہاں دیکھتے، کبھی وہاں پر دیکھتے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت صحابہ کرام دیکھیں تو ہم اس قدر چوکنا ہو کر بیٹھ گئے، کسی کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی. ایسے ہم بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوا، یعنی کہ کوئی پرندہ ہمارے سر پر بیٹھا ہو اور اگر ڈر ہو کہ ذرا سا بھی اگر ہم ہل جائیں گے تو پرندہ کیا ہو جائے گا، اڑ جائے گا، اور ہم اس کو اڑانا نہیں چاہتے. تو کیسے ہم بغیر حرکت کے کیسے بیٹھے رہتے؟ تو صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ویسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ ہمارے سروں پر، ہمارے جسموں پر پرندہ بیٹھا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. 2 مرتبہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس قبر سے اللہ رب العالمین کی سے پناہ مانگو. تم اس کے اندر جو فتنہ ہونے والا ہے اس سے تم پناہ مانگو. حضرت سامعین کرام دیکھیے بڑی افسوس کی بات ہے، میں نے دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کسی کو دفنانا ہوتا ہے کبھی تو اصل مقصد یہ ہے دفنانے قبرستان کو جانے کا کہ ہم عبرت حاصل کریں. قبرستان کو جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم عبرت حاصل کریں کہ آج ہم نے کسی کو دفنایا، کل ہم کو لا کر کوئی دفنائے. ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اس کی جو بے ثباتی ہے، یعنی کہ یہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں، یہ بتانے کے لیے، یہ احساس جگانے کے لیے قبرستان کو جایا جاتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے جو فارمیلٹی میں بھی جاتے ہیں قبرستان، بھائی رشتہ داری ہے نہیں جائیں گے تو پھر کیا بولیں گے، خاندان والے، رشتہ دار والے، فارمیلٹیز بھی ہوتی. اور اس حد تک وہاں پر بے حس اور وہاں پر اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو قانون ہے اس قدر اس سے غفلت بڑھتی جاتی ہے. قبرستان میں بیٹھ کر وہاں پر ہنسی مذاقیں ہوتی ہیں، وہاں پر میر ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں. قبر کو اس کے اندر رکھ رہے ہیں، کوئی نہ تکلیف ہے نہ کوئی احساس ہے. مجھے سامنے کرام یہ کیسی زندگی ہم جی رہے ہیں؟ یہ ہماری کیا زندگی، کیا احساس ہمارے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کہا، استعیذوا من ھذا، اس قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ اگر وہ مومن ہو، مسلمان ہو، اس کی موت کا وقت قریب آتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور فرشتہ جو ہے بالکل روشن چہرے والا، خوبصورت، جسے دیکھ کر ڈر وغیرہ محسوس نہ ہوتا. مومن اگر بندہ اگر مومن ہو، مسلمان ہو، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو اس شکل میں بھیجتے ہیں. وہ دور بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے سرانے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح، اے پاک جان، تو نکل جا. اب بندہ مومن، اس کے آس پاس میں اس کے والدین ہوتے ہیں یا پھر اس کے بچے ہوتے ہیں،
اس کی بیوی ہوتی، اس کے رشتہ دار ہوتے موت کے وقت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو وہ ترجیح دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا وہ پسند کرتا ہے۔ تو مومن بندے کی روح کیا کرتی ہے؟ فوراً چلو نکلنے کے لیے تیار، اور فرشتے اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں جیسے پانی کا قطرہ جیسے ٹپکتا ہے، اس کے اندر کوئی تکلیف ہوتی، کتنی نرمی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے بندے، نیک بندے کے لیے خوشبوئیں ہوتی ہیں، جنت کے کفن اس کے لیے لائے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر روح نکالی جائے گی، وہاں پر اس کو کفن میں، جنت کے کفن میں لپیٹا جائے گا، خوشبو اس کو لگائی جائے گی، اور اس کو جب آسمان پر لے جاتے ہیں تو فرشتے سوال کرتے ہیں، خوشبو پوری زمین میں پھیل جاتی ہے، تو پورے فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے خوش نصیب آدمی، کون ہے، کس کی ہے یہ روح؟ تو وہاں پر فرشتے باقاعدہ اس کا نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں کی روح۔ دنیا میں جو نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، مطلب یہ کہ دنیا میں اگر ہم صحیح زندگی گزارے تو فرشتوں کے درمیان ہماری امیج باقی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری امیج رہے گی، ورنہ کیا ہوگا؟ آگے اس کا تذکرہ آئے گا، آسمان پر جب جائے گا تو ہر فرشتہ اس کے اوپر اش اش کرتا رہے گا، کیا کتنی زبردست روح ہے، کتنی بابرکت روح، کتنی مبارک روح ہے، پوری زمین میں خوشبو پھیل گئی۔ آسمان پر جایا جائے گا، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا، فرشتے وہاں پر بھی اس کا استقبال کریں گے، اور اس کو اس کے دوسرے آسمان تک فرشتے چھوڑنے کے لیے جائیں گے۔ یہ معاملہ ساتوں آسمان تک جائے گا، وہاں پر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ یہ بندہ نیک بندہ ہے، اس کو دوبارہ زمین میں واپس بھیج دو، کیونکہ میں نے اس کو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی کہ اسی سے میں نے اس کو پیدا کیا، یعنی کہ مٹی سے پیدا کیا، دوبارہ میں اس کو مٹی میں ہی بھیجوں گا، اس کو لے جاؤ علیین میں اس کا نام لکھو، اور اس کو دوبارہ قبر میں پہنچا دو۔ جب وہ قبر میں اس کو دوبارہ اس کی روح کو پہنچایا جاتا ہے تو وہاں پر اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں سوال کرنے والے، وہاں پر سوال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے۔ یہ تین سوالات کرتے ہیں، اور یہی تین سوالوں کے بارے میں اس کی کیا تیاری ہم کو کرنی ہے۔ اگر ہم قبر کے اندر ان سوالات کے جواب دینا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہ اہم موضوع ہے، کتنا اہم یہ مادہ جو کتاب ہم پڑھنے والے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، ایک سینٹنس میں اگر میں کہوں تو قبر کے سوال کے جواب جو ہوتے ہیں اس کی تیاری کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اب کون ہے جو قبر کے اندر کامیاب ہونا نہیں چاہتا؟ کوئی ہے یہاں پر؟ بلکہ دنیا کے ہر شخص کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ بہرحال یہ تو مومن بندے کا مسئلہ تھا۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے حکم دیں گے کہ جنت کے لیے اس کا جنت کا بچھونا آئے گا، جنت کی خوشبوئیں اس کے لیے آئے گی، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کے لیے قبر کو وسیع کر دیا جائے گا۔ مشہور حدیث اس کے بجائے اگر کوئی بندہ کافر ہو، مشرک ہو، اس کے پاس بھی فرشتے آئیں گے بڑی ڈراؤنی شکل لے کر، بہت زیادہ ڈراؤنی شکل لے کر۔ جب اسے کہے گا فرشتہ کہ چلو اللہ کی طرف جانا ہے تم کو، تو وہ تو نکلنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ زندگی جیا تھا دنیا کے خاطر، وہ زندگی گزارا تھا دنیا کے خاطر۔ اسلاف میں سے کسی کا واقعہ آتا ہے، ایک بادشاہ نے کسی امام سے پوچھا تھا کیا وجہ ہے کہ اماموں کے پاس، علماء کے پاس زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ موت کے وقت بڑی آسانی کے ساتھ خوشی خوشی دنیا سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہیں پر ہم بادشاہ لوگ، ہمارے پاس دنیا کا عیش و آرام ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ہماری موت کو پسند نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہاں پر انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا، کہا کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اسی لیے وہاں پر جانا پسند کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر مثال کے طور پر یہ جو علاقہ ہے، یہاں پر اس علاقے میں کوئی بوسیدہ گھر ہے، معمولی سی جھوپڑی میں رہتا ہے، اور دوسرے علاقے میں وہاں پر عالیشان مکان بنایا ہوا ہے۔ اب اس کو کہا، اس کے ارادے کیا ہوتے ہیں کہ کب میں یہاں سے نکلوں اور اس مقام پر چلا، خوشی خوشی وہ نکلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بالکل ایک مثال۔
لیکن جو بادشاہ ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، وہ آخرت کو چھوڑتے ہیں اور اپنی دنیا کو اصل بناتے ہیں، اسی لیے اپنی کامیابی کو، دنیا کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اس کو چھوڑ کر وہاں پر جانا وہ پسند نہیں کرتے۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، اگر کوئی کافر بندہ ہو، کوئی مشرک بندہ ہو، تو بڑی خطرناک ڈراؤنی شکل میں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور بڑی بدبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، اس کو لپیٹا جاتا ہے۔ جب لے جاتے ہیں تو فرشتے بولتے ہیں کون ہے یہ خبیث روح، کون ہے یہ خبیث روح؟ تو وہاں پر فرشتوں کے درمیان اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، اس کا نام لے کر کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص، باقاعدہ اس کا نام لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں پر جب لے جایا جاتا ہے، ہر کوئی فرشتہ اس سے کراہت کا اظہار کرتا ہے، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ اس کو زمین میں ڈال دو، ساتوں آسمانوں سے اس کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ ساتوں آسمانوں سے پھینکنے کے بعد جب قبر میں آتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے یہی سوالات کرتے ہیں فرشتے اللہ کے حکم سے کہ تیرا رب کون ہے، من ربک ما دینک من نبیک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال، نبی کس نبی پر تم ایمان لے آئے، ان کی رسالت کو قبول کیے یا نہیں کیے؟ وہ کہے گا کہ ہاں ہاں لا ادری، ہے افسوس، ہے افسوس، میں اس بات کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے جہنم کا بچھونا، آگ کا بچھونا اس کے لیے تیار کیا جائے گا، قبر اس کے لیے تنگ کی جائے گی، اتنی زیادہ تنگ کی جائے گی کہ ایک پھسلی اس کی دوسری پھسلی میں مل جائے گی، رائٹ سائڈ کی پھسلی لیفٹ میں آئے گی اور لیفٹ کی پھسلی جو ہے رائٹ میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ ایک بڑا ہتھوڑا لے کر اتنی زیادہ زور سے اس کو مارے گا، اتنی بڑی چیخ اس کے نکلے گی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنے بھی مخلوقات ہیں، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوقات اس آواز کو سنیں گی، اتنی بڑی آواز۔ اللہ اکبر۔ تو معزز سامعین کرام، ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں، قبر کے انہی 3 سوالوں کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، قبر کے انہی 3 سوالوں کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے، جس کے لیے صحابہ کرام فکر مند تھے، اور جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ میرا اور آپ کا بھی فریضہ ہے کہ ہم اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، کتاب کا موضوع یعنی کہ جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ خلاصہ 3 سوالات، قبر کے 3 سوالات ہیں، پورے مکمل کتاب کا خلاصہ۔ اب اس کے اندر سب سے پہلی چیز آتی ہے من ربک، یعنی کہ تمہارا رب کون ہے؟ جواب یہ کہ ہمارا رب اللہ۔ کیا یہ جواب ہم سے ایسے ہی نکل جائے گا قبر کے اندر؟ جی، قبر کے اندر ایسے ہی نکلے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے اپنا رب مانا ہے، تو رب کے کیا معنی؟ کسی کو رب کا معنی معلوم ہے یہاں پر؟ رب کس کو بولتے ہیں؟ من رب کا جو سوال ہوتا ہے، ہم نے کہا کہ ربی اللہ، ہمارا رب کیا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رب کس کو بولتے ہیں؟ جی، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، موت و حیات کا مالک ہے، یہ تمام چیزیں رب کے اندر آ جاتی ہیں، یعنی کہ انسان کو پالنے والا رب یورب، اسی سے تربیت اسی سے، تربیت کس کو بولتے ہیں؟ بچے کی دیکھ بھال کرنا دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ تربیت بولتے ہیں، بچوں کی تربیت کرنا۔ اسی سے یہ لفظ عربی لفظ ہے رب، اسی سے ربا یوربی، یعنی کہ تربیت کرنا، انسان کی تربیت کرنا، یعنی کہ انسان کو پالنے والا۔ اب پالنے کے اندر کون سی چیز آ جاتی ہے؟ انسان کو پیدا کرنا، انسان کو کھلانا، انسان کو روزی روٹی دینا، انسان کو صحت مند رکھنا، اس کی پریشانیوں کو دور کرنا، جی، اور انسان کے لیے کیا کچھ ضروریات ہیں ساری چیزیں فراہم کرنا، دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، اس کو رب کہا جاتا ہے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ بات کو نہیں جانیں گے کہ رب کس کو بولتے، ویسے تو آپ کو بتا دیا مختصر طور پہ رب اسی کو کہا جاتا ہے، لیکن پھر کہاں پر غلطی ہوتی ہے انسان سے؟ ہر کوئی بندہ رب کو مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، لیکن غلطی کہاں پر ہوتی ہے، خامی کہاں پر ہوتی ہے؟ خامی یہاں پر ہوتی ہے کہ ہم زبانی طور پر تو اس کو مان لیتے ہیں، لیکن دل سے یا پھر ہمارا عمل ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری زبان اور ہمارا عمل دونوں برابر نہیں۔
ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹکراؤ ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے زندگی کے تعلق سے جو کچھ بھی فیصلے ہونے والے ہیں وہ فیصلے کون کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. سو کہ کوئی یقین نہیں, کسی کو کوئی ڈاؤٹ, کسی کو کوئی شک, الحمدللہ کسی کو کوئی شک نہیں. لیکن فرض کر لیجئے کہ ایسی چیز جو ہم ناپسند کرتے ہیں, جس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے, وہ فیصلہ اگر ہمارے تعلق سے ہو جائے تو انسان وہاں پر اللہ رب العالمین سے شکایتیں کرتا ہے. کیا بولتا؟ کیا میرے ساتھ ہی ہونا تھا؟ کیا ایسا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا میرے ساتھ؟ بولتا نہیں بولتا انسان؟ یا اللہ ایسے میرے ساتھ کیوں کرا؟ بولتے نہیں بولتے؟ جی کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ رب العالمین کے فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو کیا اللہ کے فیصلے سے اعتراض کرنے کا حق بندوں کو ہے؟ نہیں ہے. پھر کہاں پر ہم اللہ کو رب مانے ہم رب اللہ کو؟ زبانی طور پر تو مان لی, لیکن ہمارا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کیا کہ ہم نے اللہ کو واقعی میں رب مانا ہے؟ ہمارا ضمیر یا پھر ہمارا جو دل ہے اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ اگر تسلیم کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے ہر فیصلے سے اس کو راضی ہونا پڑے گا. یہ بندہ, یہ جو کیفیت بندے کے اندر ہے آتی ہے, یقیناً آتی ہے. کب آتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جانکاری اس کو ہو, اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات اس کو ہو. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تعلق سے صحابہ کا ایمان تھا. کیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا, وہ آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مہمان نوازی کے طور پر اپنے آپ کو اس نے مجبور بنا کر پیش کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا. بعد میں کیا کیا, انہوں نے اس کو فوج میں بھرتی کروایا اور ایک جنگ کے لیے بھیج دیا. جنگ کے اندر ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے چوری کا الزام اس پر لگا اور اس آدمی کے ہاتھ کاٹے گئے. چوری کے الزام میں اس آدمی, صحیح واقعہ ہے یہ, چوری کے الزام میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. جب وہ جنگ سے واپس آیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کاٹے گئے. بڑا تعجب ہوا, کہا کہ اتنا دیندار آدمی جو میرے گھر میں تھا, جو نمازوں کی پابندی کرتا, تہجد پڑھتا, ایسے آدمی پر کس نے چوری کا الزام لگایا اور کون آدمی ہے جو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا؟ کون ہے وہ کمانڈر؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, بس ایسے مسائل ہو گئے تھے, مجھ پر الزام لگا اور ہاتھ کٹ گیا. بہرحال وہ معاملہ ہوا. چند دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے ایک قیمتی ہاتھ چوری ہو چکا تھا. قیمتی ہاتھ چوری ہو چکا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی چھان بین کے لیے یہاں پر وہاں پر ہر جگہ پر لوگوں کو بھیج دیا تھا. لوگ تلاش کر رہے تھے. بالآخر ایک آدمی نے کہہ دیا کہ یہ ہار میرے پاس موجود ہے اور آپ کے گھر میں جو شخص مہمان بنا ہوا ہے, جس کو آپ نے بھیجا, اپنے پاس رکھا ہے, اسی نے چوری کر کے لا کر میرے حوالے کیا, اس نے مجھ کو بیچا. تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ انک لقلیل العلم باللہ, کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بہت کم جانتا, کہ اللہ کی قدرت اتنی ہی ہے, کیا تو دنیا میں یہ چوری کرے گا اور اللہ کے پاس بچ جائے گا, میرے پاس جھوٹ بولے گا اور بچ جائے گا, لوگوں کو جھوٹا ثابت کرے گا اور بچ جائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم ہوتا تجھ کو تو کبھی یہ حرکت تو نہ کرتا, کبھی یہ غلطی تو نہ کرتا. مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر انسان جان لے, اللہ رب العالمین کے بارے میں انسان معلومات حاصل کر لے, جس کو معرفت کہا جاتا ہے, معرفت الہی کہا جاتا ہے, اگر یہ انسان کے اندر آ گئی تو پھر اس کی زندگی بدل جائے, اس کی دنیا بدل جائے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ موجود ہیں, کبھی ہم کو تعجب ہوتا ہے, کوئی قیمتی چیز ان کو ملتی ہے جو ان کا حق نہیں ہوتی, لیکن اس چیز کو دھنکار دیتے گویا کہ وہ کوئی خلاصت ہو. یہ چیز, یہ جو خاصیت ہے, یہ جو صفت ہے, کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں, یعنی کہ یہ ہمارے لیے جائز حرام ہے. اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو اللہ رب العالمین اس سے لاکھ گنا بہتر چیز میرے حوالے کریں گے. اگر یہ یقین ہم کو ہو تو کیا انسان اس گندی چیز کو ہاتھ لگائے گا؟ قطعاً نہیں لگا سکتا. اللہ رب العالمین کی معرفت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاننا, تبھی تو ہم اس کے تقاضے کو پورا کریں گے, ورنہ ہم کو معلوم ہی نہیں اللہ رب العالمین کی کیا خاصیت.
بہت سارے لوگ ہیں اللہ رب العالمین اپنے ساتھ کسی کو شریک کرتا عبادتوں کے اندر نہیں کرتا. لوگوں کو اس تعلق سے کیا ہے معلومات واضح طور پر نہیں ہے. مختلف طریقوں سے مختلف راستوں سے اس بات کو گھما پھرا کر اللہ رب العالمین کی جو خصوصیتیں ہیں ان خصوصیتوں میں لوگوں کو بھی شریک کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے بہت بڑے بزرگ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے نیک بندے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت دیا ہے, اور یہ اللہ رب العالمین کے کیا کرتے ہیں جو بھی اختیارات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام ہیں وہاں پر ہماری سفارش کرتے ہیں یا پھر ہم کو وہ چیزیں فراہم کرتے ہیں جو ہماری ضرورت کی. حالانکہ اس دنیا کے اندر سب سے افضل ترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت نے چوری کر لیا تھا, یا پھر دوسرا واقعہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا, جمع کر کے بولے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے تو عمل کر لو, یا پھر اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر دنیا میں تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لو اسی دنیا کے اندر, میں تم کو دے دوں گا, لیکن قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بول رہے ہیں کہ میں کچھ کام نہیں آ سکتا. اب اللہ کے نبی سے بڑا ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ, بڑا اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا, تقوی رکھنے والا کوئی دوسرا آدمی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن لوگوں نے دیکھیے کیسا یہاں پر تصور بنا لیا, کیسا عقیدہ بنا لیا, فلاں آدمی بہت نیک. حالانکہ ایک بات یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک ہونے میں, سب سے افضل ہونے میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کیوں ڈاؤٹ نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں, احادیث ہمارے پاس موجود ہیں, یعنی کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سرٹیفکیٹ مل گئی, یعنی کہ سب سے بزرگ سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب دلائل ہمارے پاس ہیں, سب سے افضل ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا عقیدہ قرآن ہم کو سکھاتا ہے. اب دنیا میں جن لوگوں کو ہم نے نیک بنایا, نیک سمجھا ہے, ولی سمجھا ہے, بزرگ سمجھا ہے, ان کے مزار بنا لیے ہیں, ان کے نیک ہونے میں ہم کو یقین ہے؟ جی یقین نہیں. مطلب یہ کہ کوئی پروف نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. بھائی دیکھیے آپ لوگ ہر کوئی یہاں پر فیملی والے ہیں, ہم اپنے بچوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں. بعض پڑوسی سے یا پھر کسی دوست سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ اسکول کو بنک مار کے اپنے دوستوں کے ساتھ پھر رہا تھا, ہم سمجھ رہے تھے کہ پابندی کے ساتھ جا رہا. ہوتا نہیں ہوتا یہ جی, ایسی بہت ساری عادتیں ہوتی. ہمارا قریبی اپنا بچہ, اپنا ہمارا گھر والا ہے, اس کے تعلق سے ہم اچھا گمان رکھتے ہیں, لیکن بعد میں تحقیق پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بری صحبتوں میں غلط عادتیں اس کے پاس ہے جی. اب آپ اندازہ لگائیے کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے, وہ اللہ کے ولی, اللہ کے بزرگ, نہ کوئی پروف ہے, بھائی ان کی دل میں آپ جان کر دیکھیں کہ کیسے ہیں. یہ ظاہر تو الحمدللہ بہت اچھا ہوگا, ظاہر تو الحمدللہ بہت اچھا ہوگا, لیکن یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے اس بات کی دلیل ہمارے پاس ہے نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر اس بات کی وضاحت نہیں, لیکن لوگوں نے کیا کیا, ان کو اس کا مزار بنایا, ان کی عبادتیں شروع کی, طواف ان کا شروع کیا. کعبہ کے علاوہ کسی کا طواف جائز نہیں, اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے سوال کرنا جائز نہیں. اب یہاں پر ولی کے نام پر, بزرگ کے نام پر, یقیناً اگر کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں جو ظاہر میں ہیں, ہم ظاہر پر حکم لگائیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, اور ہونا چاہیے الذین سبقونا بالایمان ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, یعنی ہم سے جو پہلے گزر گئے اللہ تبارک و تعالی, ایسے لوگوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی کینہ کپٹ نہ رکھے, یعنی کہ ان سے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, ان سے محبت ہم کریں گے, ان کا احترام ہم کریں گے, لیکن ان کا جو مقام ہے اس سے بڑھ کر نہیں. وہ انسان ہے, وہ بشر ہے, اتنا ہی ان کو رکھیں گے, ان کی سیرتوں کو ہم دیکھیں گے, ویسا ہم بھی بننے کی کوشش کریں گے. لیکن لوگوں نے کیا کیا, لوگوں کی, دوسرے لوگوں کی محبت میں, ولیوں, پیروں, مرشدوں کی محبت میں اپنے آپ کو ڈال دیا. دنیا بھی گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی. وہ شرک میں مبتلا ہوئے اور کفر کا ارتکاب انہوں نے کیا. کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے. اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے, کتاب بڑی اہمیت
کتاب کی اہمیت کا اندازہ تو آپ کو ہو چکا ہوگا. اسی لیے نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان سوالوں کے جواب دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ کو علم حاصل کرنا ہے, اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا. اور اہل علم کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر, چلیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سب سے زبردست علم کون سا ہے جس کے اندر بہت زیادہ اسکوپ ہوتا ہے, بہت زیادہ اس کے اندر جی چانسز ہوتے ہیں, بڑے کمائی کے چانسز, سب سے بڑا علم آپ کی نظر میں کون سا ہے؟ کوئی بتا دیجیے. جی آپ تو ماشاءاللہ سیدھا جواب پر آ گئے جی, ماشاءاللہ. جی اور کسی کے پاس کوئی جواب؟ جی دنیاوی لحاظ سے بتائیے, دنیاوی لحاظ سے ایک سے ایک بڑا علم ہوتا ہے. جی اگر کوئی ڈاکٹر بن گئے تو اس کی تعریفیں ہوتی, بھائی ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ. اور اس میں الگ اگر کوئی باہر جا کر جی بیرونی ممالک میں جا کر وہاں پر اگر ڈاکٹریٹ کر لے, وہاں پر ماسٹرز کر لے, جی ایم ڈی وغیرہ بہت ساری ڈگریز ہوتی, اگر وہ پڑھ لیے تو اور زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. جتنی زیادہ ڈگریوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اتنی زیادہ عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے بڑا علم دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا. یعنی کہ اس دنیا کا جتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو جائے, سائنٹسٹ ہو جائے, انشاءاللہ ایک پکے سچے مسلمان سے بڑی وقار اس کی نہیں ہوتی, اس کی حیثیت نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے وہ معمولی روٹی دال چاول وغیرہ کھاتا ہوگا, جھوپڑی میں رہتا ہوگا, لیکن اس کا جو مقام ہے, اس کی جو عزت ہے, اس عزت کے قریب تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتا. یہ کس وجہ سے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے. مجھے سامنے لکھ رہا اہل علم ایک بات ذکر کرتے ہیں, اس بات کو ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. دیکھیے عقل مند ہے, کامیاب ہے وہ لوگ. یہ ایک بات بتائیے, یہ جو دنیا ہماری زندگی ہے یہ ہمیشہ کی زندگی ہے؟ یقینی طور پر بتائیے آپ, ایسے ہی نہیں کہ ہے نا چلو ہم سنتے ہوئے آئے تھے ایسے ہی ہم جواب دیں گے, نہیں. کس عارضی, یقینی طور پر عارضی. اور آخرت کی جو زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی. اہل علم کہتے ہیں کہ کامیاب آدمی وہی ہے, عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے فکر کرے. کیا ہوتا ہے, یہ عارضی 50 سال 60 سال کی زندگی کے لیے جی توڑ محنت کرتا ہے, عالیشان گھر بناتا ہے, زبردست نرم نازک قالینیں اس کے لیے بچھائی جاتی ہیں, پینٹنگ کا زبردست کام ہوتا ہے, امپورٹڈ صوفے ہوتے ہیں, فریج واشنگ مشین, ساری چیزیں لا کر وہ رکھ دیتا ہے. جیسے گھر میں داخل ہونا ہو اس سے ایک ہفتہ پہلے انتقال اس کا ہو جاتا ہے. کہاں پر گھر پہ, کہاں پر جس کی تیاری اس نے کی تھی اس میں رہنے کا بھی اس کو موقع نہیں ملا. اب اس گھر کی تیاری میں وہ تھا جس کی وجہ سے قبر کیا جو اس کا گھر ہے یا پھر آخرت کا جو گھر ہے اس گھر سے وہ کیا ہو گیا, بالکل غافل ہو گئے. اب اس کے بعد مرنے کے بعد جب وہ جائے گا تو کہاں پر رہے گا, اس کے پاس کوئی آشیانہ کوئی ٹھکانہ رہے گا اس کا, نہیں رہے گا. جب یہ حقیقت ہم جانتے ہیں, ساری چیزیں ہم جانتے ہیں. دیکھیے بھائی یہاں پر آگ, جی آگ ہم کو معلوم ہے اس کو چھین گے تو ہم کو تکلیف ہوگی, اس کے باوجود بھی اگر کوئی جا کر اس کو پکڑتا ہے تو کیا بولیں گے آپ اس کو؟ جی کیا بولیں گے؟ مجنون بولیں گے, بے وقوف بولیں گے, پتہ نہیں مجھ کو آپ لوگ بول رہے ہیں. جی بلکہ اس سے بھی اگر کوئی بڑا لفظ ہوگا تو وہ بھی بول سکتے ہیں. اور اپنے حیدرآبادیوں کے پاس تو ماشاءاللہ ایک سے ایسا لفظ ہوتا ہے اللہ کی پناہ. جی کیا بولتے ہیں, نکل گیا, کیا بولتے نہیں بولتے, سرک گیا بولتے, گرمی کا اثر ہے بولتے, بہک گیا بولتے, ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو. آخری درجے تک ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں. جی یہ اچھا تھا. تو بہرحال جب معلوم ہے یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں, اس کے باوجود بھی اسی گڑھے میں اگر انسان گرتا ہے تو کیا بولیں گے؟ دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہری چیزوں پر ان کا اعتماد ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے, لیکن ایک مومن کیا ہوتا ہے, اس کا اعتماد اس کا یقین کیا ہوتا ہے, غیبیات پر ہوتا ہے. اسی لیے تو مومن اس کو بولتے ہیں. اللہ کو دیکھیے ہم, جی ایمان ہے یا نہیں؟ ایک مومن کیا کرتا ہے, ایسے رب پر بھروسہ کرتا ہے, ایسے رب پر ایمان رکھتا ہے جو کبھی اس کو دکھائی نہیں دیا. لیکن ایک کافر اور مشرک کیا کرتا ہے, غیر مسلم کیا کرتا ہے, جو اس کو دکھائی دیتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے, جو اس کو فائدہ پہنچانے والا ہے اس کی وہ عبادت کرتا ہے. سانپ اس کو نقصان پہنچاتا تھا, اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کی عبادت کر دیا. جانور اس کو فائدہ پہنچاتا ہے, جانور سے بچنے, جانور کے اس کو شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتا ہے. یعنی کہ ایک مشرک جو ظاہر میں اس کو فائدہ یا نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں
اس پر اس کا یقین ہوتا ہے، اس پر اس کا ایمان ہوتا ہے اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہم بھی ویسے ہی زندگی گزاریں تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ جی ہم زبانی طور پر تو کہتے ہیں، ہم زبانی طور پر تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ رب العالمین پر ہے، لیکن عمل ہمارا ویسا نہ ہو تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ظاہر چاہیے۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو گے تو مال میں اضافہ ہوگا، لیکن ظاہر میں کیا ہوتا ہے؟ 1,00,000 روپے، 1,00,000 روپے میں سے 2,500 اگر زکوٰۃ میں دے دیے تو زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے؟ ظاہر میں تو کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ایک مومن بندہ ہوگا تو اللہ کے وعدے پر اس کو یقین ہوگا جی، اور اگر کوئی اپنے وعدے میں، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو پھر وہ کیا سمجھے گا؟ بھائی مال تو یہاں پر کم ہو رہا ہے، مال تو یہاں پر کم ہو رہا ہے۔ تو ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان یہ فرق ہونی چاہیے، اور یہ امتیازی خصوصیات میں سے ایک مومن، تو ہم کو مومن بننا ہے جی۔ ایسا نہیں کہ ہمارے ارد گرد میں کفار و مشرکین کا بسیرا ہوتا ہے تو وہ لوگ ہم سے متاثر ہو، ایسا نہیں کہ ان کی چیزیں ہمارے اندر آ رہی۔ انشاءاللہ یہ جو کتاب کے تعلق سے ہے، اس کا خلاصہ مصنف کے تعلق سے، اور جو چند نصیحتیں تھیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا، وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ بالکل ہر اتوار کو اسی وقت میں انشاءاللہ یہ درس ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے اس کی اہمیت کو سمجھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہمارے خلاف اللہ رب العالمین کے پاس گواہی دے کہ اس کو موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہیں کیا، یا پھر ہم کو وہاں پر اگر افسوس ہو گیا تو پھر وہاں پر افسوس کے علاوہ دوسرا کوئی وہاں پر ہمارے پاس موقع نہیں رہے گا کہ اس کی ہم تلافی کر سکیں۔ تو اسی لیے اس موقع کو غنیمت جانیے اور پابندی کے ساتھ اس دروس میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ بھی نہیں تو اس بات پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور عقیدہ توحید پر باقی رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین کے اگر کوئی سوال ہے یا پھر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ، خواتین لکھ کر وہ اپنے سوالات کو پہنچا سکتی ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس کے آغاز میں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں عشاء کی اذان بھی ہوگی، تو عشاء کی نماز پڑھ کر آپ لوگ انشاءاللہ یہاں سے جائیں انشاءاللہ۔ کسی کے ذہن میں سوال ہے؟ اگر کوئی سوال ہے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی